جب پارلیمنٹ جعلی ہو، مسلط کردہ ہو، فارم 47 کی پیداوار ہو، جب حکومت کی کریڈیبلٹی نہ ہو اور کرپشن ہو اور انتہائی خراب گورننس ہو، تو ایسی صورتحال میں خاموشی اختیار کریں گے تو یہ تو مزید تباہ کر دیں گے ہمیں. اپنی ساری بیڈ گورننس کا بوجھ ہم پہ ڈالتے رہیں گے کہ IMF کہتا ہے ٹیکس لگاؤ. ابھی منی بجٹ کی تیاریاں کر رہے ہیں نا یہ لوگ. آپ یقین کریں اگر جماعت اسلامی اس تحریک کو شروع نہ کرتی تو یہ جو 14 روپے کا ریلیف ملا یہ بھی نہیں ملتا. یہ IPPs کی جو خبریں چلوائی جا رہی ہیں اور ان سے بات چیت ہو رہی ہے یہ بھی نہ ہوتی. اگر آپ ہڑتال نہیں کرتے پورے پاکستان کے لوگ تو یہ حکمران ہم پر بجلی مزید مہنگی کر دیتے. تو اگر ہم نہیں بولیں گے اور نہیں چیخیں گے اور اپنا احتجاج کا حق استعمال نہیں کریں گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بس ہو گئی ہے. یہ جتنے بھی اپنے اعداد و شمار جاری کر دیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیں پاکستانی قوم کہ جب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آ گئی ہے، انفلیشن کم ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال اس مہینے میں اگر 20% مہنگائی بڑھی تھی تو اس سال یہ 18% بڑھی ہے. تو 2% یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی. او بھائی 2% مہنگائی کم نہیں ہوئی، 20% کے بجائے 18% ہو گئی ہے. مہنگائی کم اس وقت ہوگی جب آپ اوریجنل قیمتیں جو 20% بڑھی تھی اس سے پیچھے لے کر جائیں. تو یہ ایک گورکھ دھندا ہوتا ہے جس میں لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. اگر یہ انفلیشن کم ہو گیا ہے تو سود کا ریٹ 10% کیوں نہیں لے کر آتے؟ چونکہ جب آپ نے 7-8 سے اوپر بڑھایا تھا تو یہ کہا تھا کہ انفلیشن ہو گیا ہے اور افراط زر ہے، اسی طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے تو جس کے نتیجے میں ہمیں سود کے ریٹ بڑھانا پڑ رہا ہے. تو جب اگر یہ کم ہو گئی ہے، سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے ان کے بقول، تو اس کو پیچھے کیوں نہیں کیا جاتا؟ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہونے کے نتیجے میں پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے اس میں $3.5 بلین کا فائدہ ہوا ہے پاکستان کو. اس میں حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے، عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو گئی ہیں. $3.5 بلین کا مطلب یہ ہو گیا کہ تقریباً 1000 ارب روپے بن گئے. اس 1000 ارب روپے کا اگر بینیفٹ پاکستان کے عوام کو بجلی کے بلوں میں دے دیا جائے تو تجارت چل پڑے گی، صنعتیں چل پڑیں گی، چھوٹی انڈسٹری چل پڑے گی، لوگوں کو ریلیف ملے گا. صرف پنجاب میں جو 2 مہینے کے لیے 14 روپے فی یونٹ کم کیے گئے، اس کا مجموعی امپیکٹ 40-50 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر پورے سال کے لیے لاگت کے برابر بجلی کر دی جائے تو یہ 2-3 ہزار ارب روپے کی بات ہے. اور یہ 2-3 ہزار ارب روپے کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، پاکستان کی معیشت کتنی گرو کر سکتی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام کہ یہ پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی، اس کا بینیفٹ بھی پاکستان کے عوام کو نہیں ملا. پیٹرول کی قیمت انہوں نے اتنی کم نہیں کی. پھر لیوی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہ پیٹرول کی پرائس اگر 150 روپے پہ اس وقت آ جائے، جو اس وقت آ سکتی ہے بالکل فوراً، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے کتنا فرق پڑے گا مجموعی ایکٹیویٹی پر. تو حکومت ان میں سے کوئی کام اس لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو FBR کا ادارہ ہے 25-26 ہزار ملازمین پر مشتمل، وہ تو کرپشن کا اڈا بنا ہوا ہے. وہ تو ٹیکس جمع کرنے کے بجائے کرپشن کرتا ہے. خود ان کی اپنی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 1299 ارب روپے کی انہوں نے کرپشن کی ہے. جو ٹیکس نیٹ میں لوگ موجود ہیں ان سے پیسے وصول نہیں کیے اور پیسے لے کر جو ہے ان کو چھوٹ دے دیے. یہ کرپشن کی ہے. تو ہر طرف نااہلی ہے اور کرپشن ہے. بوجھ عوام اٹھائیں، یہ تو نہیں ہوگا. اس لیے ہم عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی ایک پارٹی ہے صرف پورے پاکستان میں جو عوام کے جینوئن ایشوز کو لے کر چل رہی ہے اور ان کی آواز بن رہی ہے. اس لیے ہمارا یہ قومی ایجنڈا بھی جو ہم نے مجموعی طور پر، جس میں جمہوری آزادیاں ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، ٹرانسپورٹ ہے، خواتین کے حقوق ہیں، وراثت کا ان کا حق ہے، ان کے ہیرسمنٹ اور تحفظ ہے، نوجوانوں کے لیے پورا پلان ہے.